مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ آپ جیسا مانسٹر پہلی رات ہی میرا حشر بگاڑ کر رکھ دے گا۔ آپ مجھ سے ویسے بھی محبت نہیں کرتے۔ بڑی ہمت جمع کر کے وہ جاسم کے سامنے بولی تھی۔ اس کے بالکل قریب ہو کر سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اپنی انگلی اس کے لبوں پر پھیر کر بولا، اچھا اتنی ہمت کہاں سے آ گئی میری جان میں کہ مجھے انکار کرے؟ حشر تو تمہارا اب بگڑے گا ڈارلنگ، پہلی ہی صبح توبہ کر اٹھو گی۔ مانسٹر لگتا ہوں نا میں تمہیں؟ بتاؤں کہ مانسٹر کو انکار کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ لائبہ فوراً گھبرا کر کہنے لگی، خبردار جو مجھے دھمکانے کی کوشش کی، میں آغا جان کو جا کر بتاتی ہوں آپ شادی سے پہلے ہی مجھے چھیڑ رہے ہیں۔ وہ جیسے ہی بھاگنے لگی تو جاسم اسے دیوار سے لگا چکا تھا۔ کہاں سے چھیڑا ہے تمہیں؟ بتاؤ تمہیں کہ ایک مانسٹر کیسے چھیڑتا ہے؟ یہ کہہ کر جاسم نے فوراً اپنے دانت اس کی، آغا جان یہ حویلی کو اتنا سجایا کیوں جا رہا ہے؟ کیا کوئی آ رہا ہے؟ لائبہ نے حویلی میں ملازمین کی چہل پہل دیکھ کر پوچھا تھا، کیونکہ اکثر حویلی کو شیشے کی طرح اسی وقت چمکایا جاتا تھا جب کسی نے آنا ہوتا تھا یا کوئی دعوت ہوتی تھی۔ آغا جان نے اپنی پیاری نواسی کو ساتھ لگایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے خبر سنائی کہ وہ لائبہ کی روح کو فنا کرنے کے لیے کافی تھی۔ ہاں میری جان، جاسم آ رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ لائبہ کے تو جیسے ہوش اڑے تھے، اس کی رنگت تو یکدم فاق پڑ گئی تھی۔ اس نے تو جاسم کے جانے پر شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ اور یہ کیا، وہ واپس آ رہا تھا؟ 4 سال اس نے کتنی بے فکری اور سکون سے گزارے تھے، ورنہ اس کی زندگی جاسم کی موجودگی میں یوں ہوتی تھی جیسے کوئی ریموٹ سے چلنے والی کار جس کا ریموٹ کنٹرول جاسم کے ہاتھ میں ہو۔ لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اس بار جب وہ آئے گا تو اس کے سارے حقوق جاسم کے نام ہو جائیں گے۔ آغا جان، جاسم بھائی کیوں آ رہے ہیں؟ وہیں رہتے نا، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پاکستان بھی کیا کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ میرے خیال سے تو امریکہ میں بہت اچھی لائف ہوتی ہے اور وہاں رہنے والے یہاں آ کر کبھی ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے۔ آپ نے منع کر دینا تھا نا کہ وہ یہاں نہ آئے۔ اب صاف تو کہہ نہیں سکتی تھی کہ مجھے اس مانسٹر سے بہت ڈر لگتا ہے، جو دکھنے میں تو خاصا سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا لیکن اندر سے پورا مانسٹر تھا، جس کی اس پاٹ آنکھوں میں پتہ نہیں کہاں سے وحشت اور غصہ اور نفرت لائبہ کے لیے تھی کہ اسے دیکھتے ہی وہ اندر سے کانپ جاتی تھی۔ اپنا بچپن اسے یاد آنے لگا۔ یہ نمبر لیے ہیں تم نے 9th کلاس میں؟ رپورٹ کارڈ جاسم نے لائبہ کے منہ پر مارا تھا اور لائبہ کے تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جیسے ہی آغا جی اپنے کمرے سے باہر آئے، لائبہ کی شامت جاسم کے ہاتھوں آتی تھی تو لائبہ کے پاس آ گئے۔ لائبہ کو جیسے بہانا چاہیے تھا، آغا جی کو دیکھ کر ان کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آغا جی دیکھیں نا، جاسم بھائی مجھے کتنا ڈانٹ رہے ہیں۔ ارے B گریڈ ہی تو لیا ہے۔ آغا جی نے لائبہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ آغا جی آپ اسے سر پر مت چڑھائیں، جانتے ہیں اس کے اسکول کی فیس کتنی ہے؟ اس کو گھر پر جو ٹیوشن پڑھانے ٹیچر آتا ہے اس کی فیس کتنی ہے؟ ہم نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے اس کا؟ اسے زیادہ ہی پیسے اڑانے کا شوق ہے تو جائے جا کے اپنے باپ کے پیسے اڑاتی پھرے۔ جاسم زبان سنبھال کر بات کرو، کیوں اپنی نفرت اس معصوم بچی پر انڈیل رہے ہو جیسے خود اس کے باپ نے چھوڑ دیا۔ یہ سن کر جاسم کا نہ تو لہجہ پست ہوا اور نہ ہی غصہ کم ہوا۔ معصوم بچی نہیں ہے یہ، اس کی روحوں میں جس کا خون دوڑ رہا ہے نا، اور جو کچھ اس کے باپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، میری رگوں میں خون کی جگہ آگ دوڑتی ہے۔ آپ کو نہیں پتا آغا جی، جب میں اسے دیکھتا ہوں تو اس کے چہرے پر مجھے اس کے اوباش باپ کا چہرہ نظر آتا ہے۔ میں پتہ نہیں کیسے برداشت کر رہا ہوں اور اس پر اس کا ایسا گھٹیا رزلٹ۔ میرا جی چاہ رہا ہے اس کا گلا گھونٹ کے رکھ دوں۔ لائبہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا باپ کون ہے۔ ہوش سنبھالی تھی تو آغا جی کو ہی دیکھا تھا۔ تب ایک آیا اماں تھیں جو اسے سنبھالتی تھیں، لیکن جب اسکول جانے لگی، 4th کلاس میں آ گئی، تو سایہ اماں کو بھی جاسم نے ہی نکالا تھا کہ میں لائبہ کے آیا کے پیسے نہیں دوں گا۔ جاسم لائبہ سے 12 سال بڑا تھا، لیکن اس پر کم عمری میں ہی ذمہ داریاں بڑھ چکی تھیں، کیونکہ جو کچھ حویلی میں ہوا تھا اور جو کچھ لائبہ کے باپ نے جاسم کی پھپھو امینا کے ساتھ کیا تھا، اس کی موت تو جیسے پوری حویلی کو ویران کر گئی تھی۔ یہ تحفہ ملا تھا آغا جمشید کو ان کے دشمنوں کی طرف سے، جس کی بھینٹ ان کی بیٹی چڑھ چکی تھی، اور روتی بلکتی چند ماں کی لائبہ بھی مردہ ماں کے ساتھ بھیجی گئی تھی۔ 12 سالہ جاسم اس وقت بھی اپنی چہیتی اور پیار کرنے والی پھپھو کا مردہ وجود دیکھ کر روتی ہوئی لائبہ کو بڑی نفرت سے دیکھ رہا تھا،
کتنی محبت وہ اپنی پھپھو سے کرتا تھا۔ تبھی وہ آگے بڑھا تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے معصوم سی لائبہ کا گلا گھونٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر آغا جی نے ہی اسے پیچھے کیا تھا۔ جاؤ یہاں سے، یہ کیا کر رہے؟ اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ چھوڑیں مجھے آغا جی، میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کے باپ نے میری پھپھو کو جان سے مار ڈالا۔ میں اس کی بیٹی کی لاش اسے اس کے گھر پر تحفے کے طور پر بھیجوں گا، جس نے ہمارا گھر ویران کر دیا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ آغا جی مجھے چھوڑیں۔ وہ 12 سال کی عمر میں بھی اس قدر جنونی ہو رہا تھا کہ آغا جی کا سنبھالنا اسے مشکل ہو گیا تھا۔ اس خاندانی دشمنی نے آغا جمشید سے ان کا سب کچھ ہی تو چھین لیا تھا۔ آغا جمشید کی بس 2 ہی اولادیں تھیں، ایک امینہ اور دوسرا روہیل۔ روہیل بڑا تھا اور امینہ اس سے 5 سال چھوٹی، اور آغا جی کی بہت لاڈلی تھی۔ روہیل کے ہاں جب جازم پیدائش ہوئی تو امینہ کو تو جیسے ایک کھلونا مل گیا تھا۔ سارا دن ہی وہ جازم کو گود میں اٹھائے پھرتی تھی، اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ روہیل حویلی کے سارے معاملات سنبھالتا اور شہر میں بھی اپنے بزنس کی دھاک بٹھائے اسے شوق تھا۔ اسی لیے چند مہینے جب اسے شہر جانا پڑا تو اپنی بیوی کو اور جازم کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن امینہ کا رو رو کر برا حال تھا کہ وہ تو جازم کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ بھائی آپ جائیں نا بھابھی کو لے کر، میں اسے سنبھال لوں گی، یہ نہیں روئے گا۔ جازم بھی اپنی پھپھو کی گود کا عادی ہو چکا تھا۔ اتنی تو اسے اپنی ماں سے محبت نہیں تھی جتنی اپنی پھپھو امینہ سے تھی۔ حالانکہ زلیخا اس بات پر تیار نہیں تھی کہ 1 سال کے جازم کو امینہ کے پاس چھوڑ کر جاتی، لیکن شوہر کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت بھی نہ کر پائی، کیونکہ روہیل زلیخا سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اسی لیے اسے 3 مہینے حویلی چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ البتہ بیٹے کو اس کی پھپھو کے پاس ضرور چھوڑ گئے تھے۔ زلیخا روز فون کرتی ہی بیٹے کا پوچھتی، اور بیٹے کی پرواہ تک نہ تھی کہ اس کی ماں کہاں ہے اور کہاں نہیں، کیونکہ پھپھو کے روپ میں اسے پیار کرنے والی ماں جو مل گئی تھی۔ وقت گزرنے لگا۔ امینہ جیسے ہی کالج سے واپس آئی تو امینہ ہوتی اور جازم ہوتا۔ 3 ماہ بعد جب روہیل واپس آیا تو کہنے لگا ماشاءاللہ سے شہر میں بھی خاصا کاروبار جم گیا ہے۔ بابا میں ان پرانی دشمنیوں سے بہت تنگ آ چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان دشمنیوں سے جان چھڑوا کر ہم لوگ شہر چلے جائیں۔ لیکن آغا جمشید کو یہ منظور نہیں تھا۔ باپ دادا کی حویلی چھوڑ کر وہ کیوں جانے لگے؟ کہنے لگے روہیل اگر تمہیں شہر کی زندگی سے پیار ہے تو تم جا سکتے ہو، میرا مرنا اور جینا اسی حویلی میں ہوگا۔ بہرحال باپ بیٹی کی بہت بحث ہوئی تھی، لیکن آغا جمشید نے نہیں ماننا تھا اور وہ نہیں مانے۔ وقت تھوڑا اور آگے بڑھا اور جازم 5 سال کا ہو گیا۔ امینہ یونیورسٹی میں آ گئی اور وہیں سے دشمنوں کی ایک گہری چال شروع ہوئی۔ یونیورسٹی میں پروفیسر وقار کی نظر جب امینہ پر پڑی تو ان کا رویہ اس کے ساتھ خاصا دوستانہ تھا۔ اس کی بہت زیادہ ہیلپ کرتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ ان کے دشمنوں کی بیٹی ہے، اور اس بات پر اطمینان تھا کہ امینہ اس سے ناواقف ہے، کیونکہ روہیل نے اپنے والد سے کہا تھا کہ امینہ کو آپ ان دشمنوں اور دشمنیوں سے دور ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ امینہ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، کون لوگ ہیں، ان کا بیٹا کون ہے۔ البتہ وقار کو تو جیسے گٹی میں پلایا گیا تھا کہ یہ تم لوگوں کے دشمن ہیں۔ وہ امینہ کو جانتا تھا اور یہ جان کر اسے بے حد خوشی ہوئی تھی کہ امینہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اسی لیے اسے پیار کے جال میں پھنسانا شروع کیا اور وہ پھنستی چلی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وقار کے کہنے پر نکاح کر کے وہ اپنے گاؤں کے بجائے وقار کے گاؤں میں گئی تھی اور وہاں سے نکاح نامے کی کاپی اپنی حویلی بھیجی تھی، جسے دیکھ کر روہیل کی رگوں میں تو جیسے آگ دوڑنے لگی۔ پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی اور پھر حویلی والوں کی بدنامی شروع ہو گئی۔ روہیل نے تیش میں آ کر جب وقار کو للکارا تو موقع دیکھ کر اسے گولیوں سے بھون دیا گیا۔ اتفاق تھا کہ جب روہیل کی گاڑی پر گولیاں چلائی گئیں اس وقت گاڑی میں زلیخا بھی موجود تھی، اسی لیے بیٹا اور بہو دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ اس وقت جازم 10 سال کا تھا جب اس پر یہ پہاڑ جیسی خبر ٹوٹی۔ وہ رات بھر روتا رہتا تھا۔ اتنا سمجھدار تو تھا کہ یہ جان گیا تھا کہ اسے مارا کس نے ہے۔ بہرحال 10 سال کی عمر میں ہی اس کے دل میں وقار کے لیے نفرت پنپنے لگی، لیکن آغا جمشید بہت ڈر گیا تھا۔ بیٹے اور بہو کو کھونے کے بعد تو ٹوٹ کے رہ گیا تھا۔ پوتے کو نہیں کھونا چاہتے تھے، اسی لیے اس کو اس ماحول سے دور ہی رکھنا چاہا، لیکن اس بات کو 2 سال ہی بیتے تھے جب وقار نے مردہ امینہ کے ساتھ چند ماہ کی لائبہ کو بھی آغا جمشید کے حوالے بھیجا۔ یہ ایک اور قیامت تھی جو ان لوگوں پر ٹوٹی تھی۔
تو پھر جازم کا لائبہ سے نفرت کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ بے شک وہ بے قصور تھی، لیکن باپ کا نام ہی اس کے ساتھ لگ جانا جازم کے لیے کیسا اذیت ناک تھا وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ پھر اس کی شکل بھی اپنے باپ سے ملتی تھی۔ جب بھی وہ لائبہ کو دیکھتا اس کا جی چاہتا کہ اس کا چہرہ نوچ کے بگاڑ کے رکھ دے، اس کے ساتھ وہی سلوک کرے جیسا وقار نے امینہ کے ساتھ کیا، کیونکہ جب اس کا مردہ وجود آیا تو کئی زخموں کے نشان اس کے چہرے اور گلے پر جازم نے خود دیکھے تھے، اور جنہوں نے غسل دیا تھا ان عورتوں کی باتیں بھی سن کے کہ بہت ظلم اور زیادتی کی گئی ہے اس لڑکی کے ساتھ، پورے وجود میں زخموں کے نشان ہیں، ایسی باتیں جازم کے اندر ایک آتش فشاں سے کم نہ تھی جو جنم لینے لگا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نفرت اور یہی آگ جازم کے اندر بڑھنے لگی۔ وہ بات بات پر لائبہ کو تھپڑ دے مارتا، لیکن اس بات کی خبر آغا جی کو نہیں ہوئی تھی۔ ان کے سامنے وہ لائبہ کو زیادہ کچھ نہیں کہتا تھا، وہ بالکل چھوٹی سی تھی، اسے آیا سنبھالتی تھی۔ جیسے ہی وہ لائبہ کے کمرے میں آتا، آیا کسی کام سے باہر بھیج دیتا، جاؤ میرے لیے فرینچ فرائز بنا کر لاؤ، تم خالی اس کی ملازمہ نہیں ہو، ویسے بھی یہ سو رہی، مفت کی روٹیاں کھانے کے لیے تمہیں نہیں رکھا۔ جازم کے مزاج میں تلخی اور بدتمیزی خود بخود آ چکی تھی۔ آیا اس کے لیے فرینچ فرائز بنانے چلی گئی، پیچھے سے اس نے سوئی ہوئی چند ماہ کی لائبہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ وہ بے ساختہ رونے لگی تو اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبانے لگا۔ آغا جمشید جیسے ہی کمرے میں آئے تو وہ ہاتھ ہٹا چکا تھا اور اسے گود میں بھر کر چپ کروانے لگا۔ آغا جی یہ پتہ نہیں کیوں رو رہی ہے۔ آغا جی اسے گود میں بھر کر پیار کرنے لگے، کہنے لگے اس کا دایاں رخسار سرخ کیوں ہو رہا ہے، پتہ نہیں شاید اسے الرجی ہو گئی ہے۔ آغا جمشید اسے ڈاکٹر پر لے گیا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ نشان مٹتا چلا گیا، اور یہ ایک بار نہیں ہوا۔ کبھی وہ ہاتھ میں پکڑی سیفٹی پن بغیر کسی کو محسوس کروائے لائبہ کی ٹانگ پر چبھو دیتا اور وہ اچانک سے رونے لگتی، لیکن جب وہ بتانے کے قابل ہو گئی تھی، باتیں کرنے لگی تھی، تب وہ اسے ڈرانے دھمکانے لگا۔ اگر تم نے کسی کو بتایا کہ تمہیں مانسٹر کے پاس چھوڑ دوں گا۔ تب لائبہ 4 سال کی تھی۔ جازم بھائی یہ مانسٹر کیا ہوتا ہے؟ وہ معصومیت سے پوچھتی۔ میرے جیسا ہوتا ہے، خطرناک، مارنے والا، گلا دبانے والا۔ تو کیا آپ مانسٹر ہیں؟ ہاں میں مانسٹر ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے میری شکایت آغا جی کو لگائی تو میں تمہیں گود میں اٹھاؤں گا اور ایک دوسرے مانسٹر کے پاس چھوڑاؤں گا، اور وہ تمہیں چیر پھاڑ کر کے کھا جائے گا، اور اس کی شکل بہت ڈراؤنی ہوگی، سمجھی؟ وہ کہتی ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گی۔ اس کے بعد لائبہ یہی کرتی تھی، وہ اسے تھپڑ مار دیتا، وہ سہم جاتی، وہ اسے ڈراتا دھمکاتا تو تھر تھر کانپنے لگتی۔ جازم کے سامنے اس کی زبان نہیں کھلتی تھی، وہ بات نہیں کرتی تھی، اس کی ہر زیادتی چپ چاپ برداشت کرتی رہی۔ 9th میں اس کا B گریڈ بنا تھا، لیکن جازم کو صرف بہانہ چاہیے تھا۔ اس بار وہ آغا جان کے سامنے بھی پھٹ پڑا۔ آغا جمشید نے جب اس کے اندر کا غبار دیکھا تو ڈر گئے، اسے بیرون ملک بھیج دیا، لیکن جو آگ بچپن سے اس کے اندر لگ چکی تھی وہ 4 سالوں میں کہاں ختم ہو سکتی تھی۔ وہ 4 سال لائبہ کے بہت اچھے گزرے۔ اب وہ فائنل ایئر میں تھی اور اس کے بعد اسے یونیورسٹی جانا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ جازم اسے جانے بھی دے گا یا نہیں۔ جو نفرت کا طوفان اس کے اندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، اب اسے نکالنے کی باری آئی تھی۔ وہ وقار خانزادوں کو وہی تحفہ بھیجنا چاہتا تھا جو کہ کبھی اس نے آغا جمشید کی حویلی میں بھیجا تھا۔ جانتا تھا کہ اگر وہ آغا جان سے یہ کہے گا کہ وہ لائبہ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو آغا جان کو بالکل بھی اعتراض نہیں ہوگا، اور وہ لڑکی، وہ تو ویسی اس سے کانپتی اور ڈرتی ہے، اس کے سامنے وہ انکار کرنے کی جرات کبھی نہیں کرے گی۔ دوسری طرف لائبہ ہر بات سے انجان تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ اس بار جازم کیا ارادے لے کر آ رہا ہے۔ نہ وہ یہ جانتی تھی کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، البتہ اسے یہ پتا تھا کہ جازم اس سے بے تحاشا نفرت کرتا ہے، کیونکہ بچپن سے اس کی نفرت ہی دیکھتی اور سہتی آ رہی تھی۔ یہ 4 سال اس کی زندگی کے بہترین سال تھے جس میں جازم کہیں نہیں تھا، لیکن جب سے اسے پتا چلا کہ جازم واپس آ رہا ہے تو بہت درجہ پریشان تھی کہ آئے گا تو پھر ویسا ہی سلوک کرے گا۔ وہ بے حد پریشان تھی، حالانکہ اسے کوکنگ آتی تھی، لیکن اس دن اس نے کچھ نہیں بنایا، حالانکہ آغا جی نے کہا بھی تھا کہ جازم کی پسند کی 2-4 چیزیں باورچن کے ساتھ مل کر بنا لو،
لیکن اس نے کچھ نہیں بنایا، بلکہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ سوچ چکی تھی کہ بیماری کا بہانہ یا سر درد کا بہانہ بنا دے گی، اور یہی ہوا تھا۔ جب جاسم حویلی میں داخل ہوا تو اسے پتہ چل چکا تھا۔ اس کی گاڑی کی مخصوص آواز لائبہ اچھے طریقے سے جانتی تھی، اسی لیے منہ تک لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی۔ جب ملازمہ اس کے کمرے میں آئی تو کہنے لگی، میرے سر میں بہت درد ہے، میں میڈیسن کھا چکی ہوں اور سونا چاہتی ہوں۔ آغا جان سے کہنا مجھے بھوک نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ ملازمہ واپس چلی گئی اور جاسم جانتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے نہیں آئی، کیونکہ آج تک اس نے لائبہ کو صرف نفرت ہی تو دی تھی، اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس سے شدید نفرت کرتی ہے، اور یہی وہ چاہتا بھی تھا کہ لائبہ وقار اس سے نفرت کرے، شدید نفرت، اور اسے ناپسند کرے، کیونکہ جب کوئی ناپسند مرد عورت کی زندگی میں آتا ہے تو اسے کبھی بھی محبت نہیں دے سکتی، اور وہ اسے زبردستی محبت کروائے گا، اسے پل پل تڑپائے گا، تاکہ اس کے اندر بچپن سے لگی آگ کو تو کچھ تسکین مل سکے۔ اسے رلانا چاہتا تھا، تڑپانا چاہتا تھا۔ اس کا باپ تو مر چکا تھا، اس لیے بدلہ اس وقار سے تو لے نہیں سکتا تھا، لیکن اسے لگتا تھا کہ جیسے اس کی پھپھو کی روح تکلیف میں ہے، تڑپ رہی ہے۔ جب وہ لائبہ کو تکلیف دے گا تو اس کے باپ کی روح بھی تڑپے گی۔ بہرحال ڈائننگ ٹیبل پر لائبہ کو نہ پا کر اسے غصہ آیا تھا۔ پھر ملازمہ کے منہ سے پتہ چلا کہ وہ کھانا نہیں کھانا چاہتی، اس کے سر میں درد ہے، تو سمجھ گیا تھا کہ وہ جان بوجھ کر نہیں آئی۔ تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آغا جان، میں نے فلائٹ میں کھانا کھا لیا تھا، آپ کھانا کھائیں، میں بس آرام کروں گا۔ جاسم کا کمرہ اوپر تھا اور لائبہ کا کمرہ بھی اوپر ہی تھا، دونوں کے کمرے آمنے سامنے تھے۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اس نے لائبہ کے کمرے کا دروازہ نوب گھمایا، دروازہ لاک نہیں تھا۔ دروازہ کھلا تو کمرے کی لائٹ بند تھی اور وہ منہ تک لحاف اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ غصے سے کچھ زور سے جاسم نے اس کے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ضرور آئے گا اور اسے دیکھے گا، اسی لیے اس نے ابھی تک منہ تک ہی کمبل اوڑھے رکھا تھا۔ جب وہ دروازہ بند کر کے جا چکا تب جا کر اس نے لحاف منہ سے ہٹایا تھا۔ شکر ہے بلا ٹلی۔ لائبہ سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بھوک کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے رات کے 1 بجے پیٹ میں چوہے ناچنے لگے تو وہ دھیرے سے دروازہ کھول کر باہر آئی اور نیچے کا زینہ اتر کر سیدھا کچن میں گئی تھی۔ فریج کھول کر دیکھا تو وہاں بریانی، قورمہ، کھیر سب کچھ پڑا تھا۔ اس نے جلدی سے پلیٹ میں بریانی نکالی، قورمہ بریانی کے اوپر ہی تھوڑا سا ڈالا اور اسے اوون میں گرم کرنے کے لیے رکھ گئی۔ کچن میں ابھی بھی اندھیرا تھا، ہاتھ میں موبائل کی ٹارچ لائٹ جل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کھانا کھانے لگی اسے لگا جیسے کوئی اوپر کا زینہ نیچے اتر رہا ہے۔ آغا جی کا کمرہ تو ویسے بھی نیچے تھا، اوپر سے اس کا کون نیچے اتر سکتا تھا؟ یہ سوچ کر ہی لائبہ نے فوراً سے ٹارچ لائٹ بند کی، اپنے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ ٹیبل کے نیچے رکھ کے اور خود بھی اس کے نیچے بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد جاسم کچن میں داخل ہوا، لائٹ آن کی، فریج کھول کر پانی کی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن اتارا اور منہ لگا کر پانی پینے لگا۔ پھر دوبارہ سے بوتل فریج میں رکھی، تبھی چمچ پلیٹ سے نیچے گری تھی۔ زمین پر چمچ گرنے کی آواز سن کر وہ واپس پلٹا۔ جیسے اس نے نیچے جھانک کر دیکھا تو لائبہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ واپس جانے کے بجائے وہیں قدم بڑھاتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ یہاں ٹیبل کے نیچے کیا کر رہی ہو؟ اٹھو اوپر آؤ۔ جتنا وہ اس کے سامنے جانے سے کترا رہی تھی اور اس کے سامنے تھا، لائبہ ڈرتے گھبراتے اوپر آئی، اپنی پلیٹ ٹیبل پر رکھی اور چمچ بھی اٹھا کر سنک سے دھونے لگی۔ اگر تمہیں بھوک لگی تھی تو چوروں کی طرح ٹیبل کے نیچے بیٹھ کر کیوں کھا رہی تھی؟ میں جاسم ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ڈھونڈو کوئی بہانہ، میں اس وقت بالکل فری ہوں، بڑے سکون سے تمہارا بہانہ سن سکتا ہوں۔ ویسے یہ بتاؤ کب تک تم یہ بہانے بناتی رہو گی؟ ہاں، میرے سامنے تو تمہیں پھر بھی آنا ہی تھا، تم نہ آتی تو میں آ جاتا۔ پورے 4 سال کا حساب کتاب لینا ہے تم سے، چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ویسے میرے پیسوں سے کھا پی کر کافی رنگ روپ نکل آیا تمہارا، چہرہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے، گورے گورے گال، کالا دل، اور سب سے زیادہ حسین تمہارے یہ ہونٹ۔ اوف مائی گاڈ، اچھی صحت بنا لی ہے تم نے، اچھی بات ہے، کھاؤ کھاؤ میرا مال، ویسے بھی تم پر حلال ہے کیونکہ کل کو یہ سب میرے ہی تو کام آنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر جا چکا تھا، لیکن لائبہ اس کی بات نہیں سمجھی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے بھوک مر گئی ہو۔
ہر بات پر یہی جتاتا ہے کہ میں اس کے پیسوں کا کھاتی ہوں۔ کیا میری ماں کا اس جائیداد میں کوئی حصہ نہیں تھا؟ یقیناً ہوگا۔ اگر میں حساب کتاب پر اتر آئی نا تو اس دن اس کو یاد آئے گا کہ میں اس کے باپ کا نہیں کھا رہی، اپنی ماں کے حصے میں سے کھا رہی ہوں۔ کبھی کبھی تو لائبہ کا دل چاہتا تھا کہ جیسے وہ بولتا ہے نا وہ بھی اسی طرح سے اسی کے انداز میں اسے جواب دے اور کہے کہ اس حویلی میں جتنا حصہ میری ماں کا ہے اور بچپن سے اب تک میں جتنا کھا چکی ہوں میری ماں کے حصے سے کاٹ کر باقی کے پیسے اسے دیں، تب بھی اس کے حصوں کے کروڑوں آئیں گے تاکہ اس کی یہ غلط فہمی تو دور ہو جائے۔ لیکن چاہ کر بھی اسے یہ سب نہیں کہہ سکتی تھی، اتنی ہمت کہاں سے لاتی۔ صبح صبح ناشتے میں وہ ٹیبل پر ہی موجود تھی۔ آغا جان آئے تو کہنے لگے بیٹا تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تبھی تیزی سے زینہ اترتے ہوئے جازم کے قدم رکے تھے، لیکن بس ایک پل کے لیے، پھر نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی طبیعت کو کیا ہونا ہے؟ بالکل حشاش بشاش ہے۔ رات کو چپ چپ کر کچن میں کھانا کھا رہی تھی، جیسے کہ چور ہو۔ اپنے کپ میں چائے ڈالتے ہوئے بنا لحاظ کیے وہ بول رہا تھا۔ آغا جان نے لائبہ کی طرف دیکھا۔ بیٹا چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارا اپنا گھر ہے۔ جازم کہنے لگا میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اسے چھپنے کی کیا ضرورت ہے۔ کس سے چھپ رہی تھی؟ لائبہ کہنے لگی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر موضوع کو بدل گئی تھی۔ آغا جان میرا کالج ختم ہو چکا ہے اور 6 مہینے بعد یونیورسٹی میں داخلے شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا نا کہ آپ مجھے یونیورسٹی میں داخل کروائیں گے۔ میں چاہ رہی تھی کہ میں 6 مہینے فری ہوں تو میں کمپیوٹر کورسز کر لیتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ آغا جان کوئی جواب دیتے جازم بول اٹھا، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی کمپیوٹر کورس کرنے کی اور نہ ہی تم یونیورسٹی جاؤ گی۔ یہ سن کر لائبہ نے بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آغا جان سے میری بات ہو چکی ہے اور وہ بھی مان گئے ہیں اور وہی اس گھر کے بڑے ہی فیصلہ وہی کریں گے۔ آپ پلیز میرے معاملات میں۔ لائبہ کی بات یہیں تک پہنچی تھی۔ جازم نے زور سے ہاتھ ٹیبل پر مارا یہاں تک کہ سارے برتن بج اٹھے۔ تمہارے معاملات؟ واٹ ڈو یو مین؟ لائبہ بری طرح سے ڈر گئی۔ تمہارے سارے معاملات مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ختم ہوتے ہیں اور میں تمہارے سارے معاملات میں بولنے کا حق بھی رکھتا ہوں۔ آج کے بعد مجھ سے یہ مت کہنا کہ تمہارے معاملات۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ آغا جان کہنے لگے یہ تم کس انداز سے بات کر رہے ہو؟ جازم کہنے لگا آپ کو اس کے بدلے تیور نظر نہیں آ رہے؟ یہ آگے نہیں پڑھے گی، یہ یونیورسٹی بھی نہیں جائے گی، نہ ہی کوئی کمپیوٹر کورس کرے گی۔ آغا جان کہنے لگے وہ کیوں؟ تم جانتے ہو کہ آج کل پڑھی لکھی لڑکیوں کا ہی اچھے رشتے آتے ہیں۔ دور بدل گیا ہے۔ دور نہیں بدلا دادا جی، پھپھو بھی تو پڑھنے ہی گئی تھی نا، ہمارے خاندان کی پہلی عورت تھی جو یونیورسٹی پڑھنے گئی۔ پھر کیا ہوا تھا؟ کیا حال ہوا تھا ان کا؟ کیا آپ بھول گئے ہیں؟ اگر آپ بھول گئے ہیں آغا جی تو مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ یہ پڑھنے نہیں جائے گی اور رہ گئی یہ بات کہ اس کی کم تعلیم کی وجہ سے اس کا اچھا رشتہ نہیں ہوگا تو اس سے شادی میں نے کرنی ہے اور مجھ سے اچھا رشتہ آپ کو اس کے لیے کوئی ملے گا بھی نہیں۔ آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سننا تھا کہ لائبہ کو لگا کہ پوری حویلی ہی گول گھوم کے رہ گئی ہے۔ آپ منگنی کی تیاری کریں، کل میں اس سے منگنی کر رہا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ لائبہ فوراً سے کھڑی ہو کر اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جازم یہ بھی کہہ سکتا ہے، اور اس کے آغا جان انہیں تو ویسے بھی وہ بے حد پسند تھا۔ وہ کیوں انکار کرنے لگے؟ وہ تو چاہتے ہی یہی تھے کہ لائبہ حویلی میں ہی رہ جائے۔ اس کے معاملے میں بہت ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں کہاں رشتہ ہوگا، کیسے لوگ ہوں گے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ آستین میں سانپ پال رہے ہیں۔ لائبہ سوچ چکی تھی کہ انکار کر دے گی، لیکن اتنی جرت کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ پورا دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھی روتی رہی۔ سب سے پہلے اس نے اگلے ہی روز آغا جی سے بات کی تھی، جس کی منگنی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ جب ان کے کمرے میں آئی تو وہ اپنی پرانی ملازمت سے کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی کا منگنی کا جوڑا بہت خوبصورت تیار ہونا چاہیے۔ حویلی کے کپڑے گاؤں کی ہی چند خواتین سیتی تھیں، چاہے وہ فینسی ہوں یا پھر عام پہننے والے۔ لائبہ کے بھی سارے کپڑے وہیں سے تیار ہوتے تھے اور ایک دن میں تیار ہوتے تھے۔ جیسے ہی فون بند ہوا، لائبہ کے مترنم آنکھیں دیکھ کر آغا جی کچھ پریشان ہوئے۔ کیا بات ہے بیٹا، آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ آغا جی مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ میں نے کبھی بھی جازم بھائی کے لیے ایسا نہیں سوچا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن آغا جی کے دل کو دھچکا سا لگا۔ کہیں جو غلطی لائبہ کی ماں نے کی تھی کہیں لائبہ بھی نہ کر بیٹھے۔ کیوں بیٹا؟ کیوں نہیں کرنی؟ کیا برائی ہے اس میں؟
اچھا کماتا ہے، پوری حویلی کو سنبھال رکھا ہے، یہاں کا سارا خرچہ وہی تو کر رہا ہے، اور تم بھی یہاں رہو گی حویلی میں میری آنکھوں کے سامنے۔ مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ انکار کیوں کر رہی ہو؟ دیکھو، یہ مت کہہ دینا کہ امینہ کی طرح تم بھی۔ آغا جی نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ بس بھی کر دیں، میری ماں کی غلطی کتنی بار میرے سامنے دہرائی جائے گی؟ مجھے بار بار یاد کروایا جائے گا کہ میری ماں نے کیا غلطی کی تھی اور اس کی سزا کیا بھگتی۔ آغا جان، اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے تو نہیں کہا تھا نا کہ میری ماں بھاگ کر میرے باپ سے شادی کرے، نہ ہی آپ کی پرانی دشمنیاں میری وجہ سے ہوئی تھیں۔ میں کہیں بھی قصوروار نہیں۔ آپ میری شادی کہیں بھی کر دیں، کسی سے بھی کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے اپنا یہ فیصلہ آپ پر چھوڑا، لیکن بس مجھے جاسم بھائی سے شادی کرنی ہے۔ اگر تم نے اپنا فیصلہ مجھ پر چھوڑا ہے لائبہ، تو پھر میری اولین پسند جاسم ہے۔ کیونکہ انکار کیوں کر رہی ہو؟ آج تک کبھی تمہیں اس حویلی میں تکلیف نہیں دی گئی، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ اگر جاسم نے کبھی تمہیں کچھ کہا بھی ہے تو میں نے اسے ٹوکا ہے، ڈانٹا ہے۔ میں نے اس بات کو کبھی بھی بڑھنے نہیں دیا، اور وہ آگے بھی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ غصے کا ذرا سا تیز ہے، لیکن اس میں کوئی برائی نہیں سوائے یہ کہ وہ سگریٹ پیتا ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ نہ تو وہ عورتوں کے چکر میں ہے، نہ ہی شراب نوشی کا عادی ہے جیسے کہ دوسرے جاگیردار ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے۔ اگر میں کہیں اور تمہارا رشتہ کر دوں تو یقیناً یہ سارے عیب ان جاگیرداروں میں ہوں گے۔ لائبہ کی آنکھوں سے آنسو چھلکے تھے۔ آغا جی، آپ نہ میری شادی کسی عام سے کر دیں، عام سے انسان سے۔ مجھے نہیں کرنی کسی جاگیردار سے شادی، مجھے نہیں جانا کسی اور حویلی میں۔ ایک عام انسان کے ساتھ میں اچھی زندگی گزار سکتی ہوں۔ آغا جان کہنے لگے، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ہماری حویلی کی بیٹی ایک عام انسان سے عام سی زندگی نہیں گزار سکتی۔ حویلی کی بیٹی حویلی میں ہی جاتی ہے، اور جاسم باقی سب جاگیرداروں سے 1000 درجے بہتر ہے۔ سب سے بڑی بات کہ تم میری نظروں کے سامنے رہو گی۔ میں بالکل بھی تمہارے بچپنے کو اہمیت نہیں دوں گا۔ میں تمہارے بارے میں بالکل صحیح فیصلہ کر رہا ہوں۔ تمہارا انکار میرے سامنے بالکل بے معنی ہے۔ شاباش، تمہارا جوڑا شام تک آ جائے گا، اسے پہن لینا، اور تمہیں تیار بھی کر دیا جائے گا۔ تو یہ لگ رہا ہوگا کہ میں غلط فیصلہ کر رہا ہوں، لیکن کل کو تم میرے اس فیصلے پر بہت خوش نظر آؤ گی۔ جاؤ شاباش، اپنے کمرے میں جاؤ۔ آغا جان تو جیسے بات ہی ختم کر چکے تھے۔ لائبہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی۔ جاسم تو اسے صبح سے ہی حویلی میں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ جو کچھ وہ کرتا آیا تھا، آغا جان اس سے بالکل بے خبر تھے، کیونکہ وہ لائبہ کو دھمکیاں دیتا تھا کہ کچھ بھی پتا ہے تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور وہ ڈر جاتی تھی۔ شام کو اس کا جوڑا آ چکا تھا جو اس نے پہن لیا۔ اسے گاؤں کی ہی لڑکیوں نے تیار کیا تھا۔ حویلی کسی دلہن کی طرح سے سجائی گئی تھی۔ حویلی میں ہی منگنی کا سارا انتظام کیا گیا تھا۔ سفید شلوار قمیض کے اوپر خاندانی پگڑی پہنے وہ خاصا مختلف لگ رہا تھا۔ اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا جیسے کہ لائبہ کا حاکم ہو، اور وہ اس کے حکم کی غلام کوئی ادنا سی کنیز، جیسے جاسم نے اسے عزت بخشی ہے۔ ڈائمنڈ کی انگوٹھی مخملی ڈبیا سے نکال کر اس نے لائبہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، اور لائبہ کا جی چاہا کہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے۔ اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس نے جاسم کے ہاتھ پہ رکھا۔ لائبہ کے سرد ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس نے اپنے نام کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ پھر آغا جان نے لائبہ کو ایک چاندی کی موٹی انگوٹھی پکڑائی، کیونکہ مردوں پر سونا حرام تھا، اور وہ چاندی کی انگوٹھی لائبہ نے جاسم کی انگلی میں پہنا دی۔ اپنے گلے میں پہنی ہوئی شال اتار کر جاسم نے اس کے سر پر رکھی تھی۔ آج کے بعد تو میری عزت ہو، لیکن لائبہ کا دل چاہا کہ اس کی چادر اتار کر اپنے پیروں میں رونتی ہوئی چلی جائے۔ دل میں بڑے باغیانہ خیالات جنم لینے لگے تھے کہ حویلی سے بھاگ جائے یا اپنے آپ کو کچھ کر لے، کسی طرح بھی بس جاسم سے شادی نہ کرے۔ اس کے بچپن کی دھمکیاں، اس کا لہجہ، اس کا انداز، سب کچھ یاد آنے پر وہ بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے جلدی سے لباس کو یوں تبدیل کیا جیسے منگنی کے اس لباس میں کانٹے پیوست کیے گئے ہوں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ کپڑے تبدیل کر چکی تھی، ہاتھ منہ بھی دھو چکی تھی۔ کون ہے؟ ابھی بھی اس کی آواز میں نمی تھی۔ کون ہو سکتا ہے میرے علاوہ؟ کسی میں ہمت ہے کہ اس وقت تمہارے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹائے؟ دروازہ کھولو، میں بھی تو اپنی منگیتر کو جی بھر کر دیکھوں۔ حویلی میں تو عورتوں اور مردوں کا اتنا رش تھا کہ میں نے تمہیں ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں۔
میں سونا چاہتی ہوں، اور ویسے بھی میں چینج کر چکی ہوں۔ بہت سی تصاویر بنائی گئی تھیں ہماری۔ آپ ایسا کریں کہ تصاویر ہی دیکھ کر اپنا شوق پورا کر لیں۔ لائبہ میں پتہ نہیں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ اس نے دو بدو اس کا جواب دیا تھا۔ ابھی بھی جاسم باہر کھڑا تھا۔ اچھی بات ہے، کرو نیند پوری۔ ویسے بھی نیند پوری کرنے کا وقت تمہیں زیادہ ملنا نہیں ہے، کیونکہ شادی بھی میں بہت جلد کروں گا۔ پھر شادی کے بعد تمہیں سونے کا وقت کم ہی ملے گا بیگم صاحبہ۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتا وہ اپنے کمرے میں گیا تھا۔ جانتا تھا وہ خوش نہیں ہے، اور یہ جان کر اس کے دل میں بڑی طمانینت اتری تھی۔ وہ بے حد خوش تھا۔ آغا جان سے کہہ کر آیا تھا کہ شادی بھی 1 مہینے کے اندر اندر کر لے گا، لیکن چند روز بعد ہی رات کے 1 بجے کے وقت جاسم کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جانتا تھا ملازمین میں سے کوئی اتنی ہمت کر ہی نہیں سکتا۔ ویسے بھی رات کے وقت ملازمین میں کوئی بھی حویلی میں نہیں ہوتا۔ دروازہ کون کھٹکھٹا رہا تھا وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ جانے من، تمہیں دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی مجھ سے اجازت طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ تم بنا دروازے کے دستک دے بھی اندر آ سکتی ہو، تمہارا اپنا ہی تو کمرہ ہے۔ اس کی بات نے لائبہ کے تن بدن میں آگ لگائی تھی۔ اس نے دروازے کا نوب گھمایا، دروازہ لاک نہیں تھا، اسی لیے کھل گیا۔ وہ اس وقت بنا شرٹ کے بس ایک بنیان پہنے اپنے بیڈ پر دراز تھا۔ اسے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آؤ نا، دروازے پر کیا کھڑی ہو، اندر آؤ، بڑی ترنگ میں بول رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اندر آئی۔ وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ گھبرائے ہوئے بات شروع کی گئی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور لائبہ کے سامنے آ گیا۔ بولو نا، کیا کہنا ہے میری سویٹ ہارٹ کو؟ یوں بات کر رہا تھا جیسے دونوں میں نہ جانے کتنی محبت ہو۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ آپ جیسا مانسٹر پہلی رات میں ہی میرا حشر بگاڑ کے رکھ دے گا۔ آپ مجھ سے ویسے بھی محبت نہیں کرتے۔ بڑی ہمت جمع کر کے وہ جاسم کے سامنے بولی تھی۔ اس کے بالکل قریب ہو کر سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اپنی انگلی اس کے لبوں پر پھیر کر بولا، اچھا، اتنی ہمت کہاں سے آ گئی میری جان میں کہ مجھے انکار کرے؟ حشر تو تمہارا بگڑے گا ڈارلنگ، پہلی صبح توبہ کر اٹھو گی۔ مانسٹر لگتا ہوں نا میں تمہیں؟ بتاؤں کہ مانسٹر کو انکار کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ لائبہ فوراً گھبرا کر کہنے لگی، خبردار، جو مجھے دھمکانے کی کوشش کی، میں آغا جان کو جا کر بتاتی ہوں کہ آپ شادی سے پہلے ہی مجھے چھیڑ رہے ہیں۔ تو جیسے یہ بھاگنے لگی تو جاسم اسے دیوار سے لگا چکا تھا۔ کہاں سے چھیڑا تمہیں؟ بتاؤ، تمہیں ایک مانسٹر کیسے چھیڑتا ہے؟ یہ کہہ کر جاسم نے فوراً اپنے دانت اس کی گردن کی طرف کاٹنے کے انداز سے بڑھائے۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی تھی اور کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنا دروازہ بند کر کے اس نے جلدی سے چٹخا یہ بھی لگائی، دروازہ لاک کیا اور لمبے لمبے سانس بھرنے لگ گئی۔ وہ ابھی بھی اندر سے بزدل تھی اور اسی لیے رونے لگی۔ چاہ کر بھی وہ اس شخص سے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وقت یوں ہی تیزی سے گزرنے لگا۔ شادی کی رسومات شروع ہو چکی تھیں اور وہ گم سم بیٹھی تھی۔ نہ اسے مایوں سے غرض تھی نہ مہندی سے۔ ملازمہ روز اس کے کمرے میں آتی، بیبی صاحبہ آپ کو اپٹن لگانا ہے، اور وہ اسے جھڑک کر ڈانٹ کر واپس بھیج دیتی۔ اسے اس شخص کے لیے نہ سجنا تھا نہ سورنا تھا جو اس کے دل میں کہیں نہیں تھا۔ شادی کا دن بھی آ گیا۔ گھر پر ہی دلہن بنی تھی اور بہت خوبصورت بھی لگ رہی تھی۔ نکاح کے وقت اس کی آنسو تسلسل سے بہہ رہے تھے۔ روتے روتے ہچکی سی بن گئی تھی۔ اقرار بھی روتے ہوئے ہچکیوں میں ہی کیا تھا، لیکن جانتی تھی کہ کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا کہ وہ رو رہی ہے یا کیا کر رہی ہے۔ شادی ہوتی ہی اس کے سامنے کھانا بھیج دیا گیا، لیکن اس نے انکار کر دیا، مجھے بھوک نہیں۔ گاؤں کے چند خواتین اسے جاسم کے کمرے میں بٹھا کر آ گئیں۔ دروازہ بھی بند تھا اور وہ جانتی تھی کہ وہ 2 گھنٹے سے پہلے نہیں آئے گا۔ حویلی کی شادی تھی، جب تک سب مہمان واپس نہ چلے جاتے جاسم کمرے میں آ نہیں سکتا تھا۔ دل تو بہت چاہا کہ کپڑے تبدیل کر لے۔ وہ روسی جوڑا اسے اذیت دے رہا تھا، لیکن اتارا نہیں کیونکہ جاسم کے غصے سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ پتہ نہیں اس کا کیا حشر کرتا کہ کپڑے میری اجازت کے بغیر کیوں تبدیل کیے ہیں۔ 2 کے بجائے 3 گھنٹے گزر گئے اور اب تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ نہیں آیا تھا۔
پوری حویلی میں سناٹا چھا چکا تھا، یعنی کہ سب مہمان جا چکے تھے۔ لائبہ اب تھکنے لگی تھی، نیند بھی بہت شدت سے آ رہی تھی کیونکہ کئی راتوں سے نہیں سوئی تھی، اسی لیے اسی عروسی لباس میں وہ تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر چکی تھی۔ رات کے 2 بجے سگریٹ کی پوری ڈبی پھونکنے کے بعد اپنے اندر لگی آگ کو بھڑکا کر جازم کمرے میں داخل ہوا۔ دیکھا تو وہ بے خبر سو رہی تھی۔ دروازہ بند کر کے اس نے کنڈی لگائی۔ یہاں میں غصے سے پاگل ہو رہا ہوں اور یہ مزے سے سو رہی ہے، اسے آج نیند کیسے آ گئی؟ وہ بے حد حیران تھا۔ خود بخود نظریں لائبہ کے حسین چہرے پر پڑیں۔ ماتھے کی بندیاں سرک کر دائیں جانب ہو چکی تھی کیونکہ وہ دائیں جانب بھی کروٹ لے لیتی تھی۔ بڑی مشکل پیش آ رہی ہو کہ اس طرح انسان سو نہیں سکتا۔ ہاتھوں میں لگی مہندی، کانچ کی چوڑیاں اور اس پر اس کا ہوش ربا حسن۔ جاسم کے اندر پہلی بار کچھ ہوا تھا، کچھ عجیب سا، انوکھا سا، دل کی بیٹ مس ہوئی تھی۔ حالانکہ وہ ایسا چاہتا نہیں تھا، اسے اس لڑکی سے محبت ہی تو نہیں کرنی تھی، لیکن اس کا حسن دیکھ کر کچھ پاگل پن سوار ہونے لگا۔ وہ جنون دکھانا چاہتا تھا لیکن اندر سے جنون اٹھ نہیں رہا تھا، اور جو جذبات اس پر غالب ہو رہے تھے وہ اسے غالب خود پر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا اس کو بے دردی سے جھنجھوڑ کر اٹھا دے، اس کا دوپٹہ نوچ پھینکے، اس کے زیورات بے دردی سے اتار کر پھینک دے، ہاتھوں کی چوڑیاں یوں اتارے کہ کانچ اس کے ہاتھوں پر پھر جائے، اور پھر اپنے جنون اسے دکھائے۔ لیکن دل کہہ رہا تو اس کا معصوم چہرہ بس دیکھتا ہی رہے، اسے جگائے بھی نہ اور پوری رات آنکھوں میں کٹ جائے۔ پتہ نہیں دل کو ہوا کیا تھا، کہاں گئی تھی وہ نفرت، اس پر سوار کیوں نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اس کے اندر دل اور دماغ کی جنگ جاری تھی، دونوں ہی اپنی دلیلیں دے رہے تھے۔ دل کہہ رہا تھا تمہاری بیوی ہے، تمہاری عزت اسی حویلی میں پلی بڑی ہے، تم سے ڈرتی ہے، تمہاری نافرمانی کبھی نہیں کرے گی۔ اس کے باپ نے جو کچھ کیا اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں، پھر کیوں ایک بے ضرر معصوم سی لڑکی سے بدلہ لے رہے ہو؟ کیا تمہاری مردانگی یہی ہے کہ تم ایک ایسی لڑکی سے زیادتی کرو جس کا کوئی جرم ثابت ہی نہیں ہوتا؟ اور دماغ کہہ رہا تھا کہ جو کچھ اس کے باپ نے کیا ہے اسے سزا تو اس کی بیٹی کے طور پر ہی دے سکتا ہے۔ دل کہنے لگا کون سا باپ جو چند سال پہلے منو مٹی تلے چلا گیا؟ ہاں، لیکن اس کی روح کو تو تکلیف پہنچے گی نا۔ دماغ نے ایک اور دلیل دی، تمہیں کیا پتا مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں؟ روح کو تکلیف پہنچتی ہے یا نہیں؟ اس کے اپنے ہی کیے گئے کی سزا کیا اس کے لیے کم ہے؟ کیا خبر اس کی روح کو اس بات کی خبر بھی نہ ہو کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ جاسم، تم کیوں وہی کہانی دہرانا چاہتے ہو جو کئی سالوں سے دشمنوں میں چلی آ رہی ہے؟ جو وقار نے کیا وہ تم بھی کر لو تو کیا فرق رہ جائے گا تم میں اور وقار میں؟ اس نے تمہاری پھپھو کو بدلے کی آگ میں مار ڈالا، تم اس کی بیٹی کو بدلے کی آگ میں مار ڈالو گے، اور اس کے بعد وقار کو کبھی بھی سکون نہیں ملا تھا۔ وہ دوسری شادی کر پایا نہ اپنی نسل بڑھا پایا، وہ اپنی سی تکلیف میں زندگی گزار کر مر گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اس معصوم لڑکی کے ساتھ زیادتی کرو گے تو کیا تم جی پاؤ گے؟ کیا تمہاری زندگی مطمئن گزر جائے گی؟ وقار اپنی کیے کی سزا بھگت چکا ہے اور باقی کی سزا شاید وہ تا قیامت بھگتتا رہے گا۔ تم کیوں اپنے سر پر عذاب لے رہے ہو؟ بلکہ تمہیں چاہیے کہ اس لڑکی کے ساتھ محبت کرو، اس کے ساتھ ویسے رہو جیسے رہنے کا حق ہے۔ اسے یہ احساس دلاؤ کہ تم اس کے باپ جیسے نہیں، بہت اچھے ہو۔ وہ بار بار خود کو کچھ جھٹک رہا تھا لیکن دل اس کے دماغ پر غالب آ رہا تھا۔ آغا جی کی پرانی باتیں دماغ میں گھومنے لگی۔ لائبہ کا کوئی قصور نہیں ہے، جاسم وہ تو معصوم سی بچی ہے، اس کے ساتھ تو خود زیادتی ہوئی ہے، اس کے باپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ لائبہ کو ہماری حویلی میں کوئی بھی تکلیف پہنچے، لیکن پھر بھی جاسم نے اس پر رحم نہیں کھایا تھا، اور آج اس کی دسترس میں تھی، اس کی بیوی تھی، لیکن آج وہ کوئی بھی زیادتی کر نہیں پا رہا تھا۔ اپنے آپ کو جھٹک کر اس کے پاس آیا، اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ جاسم کو دیکھ کر چہرے کی رنگت فق پڑ گئی، اس کے میک اپ سے بھی اس کی اڑی ہوئی رنگت کا اندازہ لگا چکا تھا۔ لائبہ فوراً سے سہم کر بیٹھ گئی، کراؤن سے لگ گئی۔ پلیز مجھے ماریے گا مت، یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔
جازم جو ہمت مجتمع کر رہا تھا کہ اپنا جنون اس پر دکھائے، اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ دیکھو، مجھے رحم کی امید مت رکھنا۔ جو کچھ تمہارے باپ نے میری پھپھو کے ساتھ کیا ہے نا، میں تمہیں بخشنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ پتہ نہیں کیوں سے اپنے ہی الفاظ بے جان سے لگ رہے تھے، آواز میں دم نہیں تھا۔ دل کہہ رہا تھا کتنی معصوم ہے، تم سے ڈر رہی ہے جازم۔ کیا تم بتاؤ، ایک مرد کی مردانگی یہ ہے کہ اس کی عورت اس سے ڈرے، خوف کھائے؟ آغا جان کی باتیں دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، مرد وہ ہے کہ جب وہ گھر آئے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوں۔ کہ عورت کو ڈرانا مرد کو زیب دیتا ہے؟ اپنے دل کے ہاتھوں بے بس ہوا تھا۔ اس کی بند آنکھیں، اس کا خوف زدہ چہرہ دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میرے سامنے یہ ڈرنے کا ناٹک مت کرو۔ کیوں ڈر رہی ہو مجھ سے؟ کیا میری شکل پر تمہیں مانسٹر نظر آ رہا ہے؟ آنکھیں کھولو لائبہ۔ وہ چاہ کر بھی اس پر چلا نہیں پا رہا تھا۔ نہیں، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، میں آنکھیں نہیں کھولوں گی، مجھے آپ کو نہیں دیکھنا۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ لائبہ، میں بہت برا سلوک کروں گا تمہارے ساتھ۔ اس کی آواز بے بس ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کے سامنے وہ بے چین اور بے بس ہو رہا تھا۔ لائبہ نے آنکھیں کھولیں تو یک لخت اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ تو بری طرح سے بوکھلایا تھا۔ پلیز جاسم، مجھ سے کوئی بھی بدلہ مت لیجیے گا۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں کرنی، مت کریں۔ آپ کو مجھ سے نفرت کرنی ہے، آپ کرتے رہیں، لیکن پلیز مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ مجھے کاٹیے گا مت، میرے بازو، منہ پہ سگریٹ مت لگائیے گا۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ کو میں بہت بری لگتی ہوں نا، تو ٹھیک ہے، مجھے زہر دے کر مار ڈالیں، لیکن یہ قطرہ قطرہ اذیت دے کر مت ماریے گا۔ اس کا دل اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا محسوس کر کے وہ بالکل ٹوٹ گیا۔ بڑی مشکل سے اپنے ہاتھوں کو اس کے گرد لپیٹا، اسے اپنے ساتھ لگایا۔ رونا بند کرو۔ اپنا بمشکل آواز حلق سے نکل رہی تھی اور وہ روئی جا رہی تھی۔ شاید اسے کسی پناہ کی ضرورت تھی، اور یہی اسے پناہ کا صرف جازم کا سینہ ہی لگا تھا کہ شاید اس سنگ دل کو رحم آ جائے۔ اس کے کانپتے ہوئے وجود کو دیکھ کر وہ مزید ڈھہ کے رہ گیا تھا۔ اپنے کانپتے ہونٹوں سے اس نے اس معصوم سی لڑکی کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ شاید یہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا میرے باپ کے خون میں شامل ہی نہیں، نہ میرے، کبھی دادا نے کی، نہ باپ نے، شاید میں چاہ کر بھی نہیں کر پا رہا۔ پتہ نہیں وہ کیوں اپنی بے بسی اس لڑکی کو بتا رہا تھا۔ پھر اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ تمہارے باپ کو شاید اس کے کیے کی سزا مل گئی یا مل جائے گی، لیکن میں اگر تمہارے باپ کی طرح بن گیا تو میں بھی وہ اذیت نہیں سہ پاؤں گا جو ایک ظالم کو ظلم کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ لائبہ حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ جازم تو لگ ہی نہیں رہا تھا جسے وہ جانتی تھی۔ کل تک تو کچھ اور تھا، ایک دن میں کایا کیسے پلٹ گئی۔ بڑی نرمی سے وہ اس کے زیورات اتار رہا تھا، اس کے دوپٹے سے پنیں اتار چکا تھا، پھر اسے کہنے لگا جاؤ چینج کر لو۔ وہ بڑی حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہوں؟ اس سے پہلے کہ میرے اندر کا جانور جاگ جائے اور وہ میرے اندر کے انسان کو مار ڈالے۔ جاؤ لائبہ، چینج کر کے آؤ۔ لائبہ بیڈ سے اٹھ کر الماری کے پاس گئی، اپنا سادہ سا لباس نکالا اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اپنے کپڑے تبدیل کر کے جب باہر آئی تو دیکھا جازم جائے نماز بچھائے نوافل پڑھ رہا تھا۔ وہ واش روم میں گئی، ہاتھ منہ دھو کر وضو کیا اور دوسرا جائے نماز جازم کے پیچھے بچھا کر نوافل پڑھنے لگی، اور وہ جائے نماز پر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دعائیں مانگ رہا تھا کہ بر وقت اللہ نے اس کے اندر کے انسان کو جگا دیا، ورنہ ظلم کا حساب وہ کیسے دیتا۔ بہرحال اس نے اپنے اندر کے انسان کو مرنے نہیں دیا تھا، بلکہ اس مانسٹر کو مار ڈالا جس سے وہ لائبہ کو ڈراتا تھا۔ لائبہ نوافل پڑھ کر جب بیڈ پر بیٹھی تو سب سے پہلے جازم نے اسے حق مہر کی رقم کا چیک دیا۔ یہ تمہارا پہلا حق ہے، اور باقی کے حقوق بھی ویسے ہی ادا کروں گا جیسے کرنے کا حق ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ لائبہ کے قریب ہوا، اپنے ہونٹوں سے بڑی نرمی سے اس کے چہرے کو چھو رہا تھا، اور لائبہ اس کے ہر انداز پر حیران تھی۔ دھیرے دھیرے وہ اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا، اور ان دونوں کے بیچ صرف محبت ہی پنپ رہی تھی۔ اور نیچے آغا جی جائے نماز بچھائے
اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے، اے اللہ میری نسل کو ظلم کرنے سے بچانا جیسے کہ تم نے مجھے ظلم کرنے سے بچایا۔ شاید یہ ان کی دعا کی قبولیت تھی، یا پھر اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہو اسے مل کے ہی رہتی ہے، یا پھر لائبہ کی قسمت اچھی تھی۔ آپ بتائیں یہ کیا تھا؟